اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ اللہ کا حکم ہے ظالموں کے ساتھ میلان بھی نہ رکھو، ان پر اعتماد نہ کرو، اگر کرو گے ظالموں کے ساتھ رہو گے تو پھر جہنم کا وہ عذاب جو ان کے حصے میں ہے، ان کی تقدیر میں لکھی جا چکے ہے، اس میں تم بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو انہی ظالمین میں سے ایک حجاج یوسف ہے، ثقفی ہے، وہ بنی امیہ کے حکومت کو مضبوط کرنے کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ عبد الملک بن مروان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا۔ اس نے علی اور محبان علی کو اور شایان علی کو چن چن کر شہید کیا۔ اس کے زندانوں میں اس نے 1,20,000 مرد خواتین کو صرف محبت علی کے جرم میں شہید کیا۔ جب وہ مر گیا، اس کے زندانوں سے لوگوں کو بعد میں نجات دی تو 80,000 لوگ اس کے زندانوں میں تھے۔ اب یہ جو ظالم بادشاہ ہے وہ بعد میں جب عبد الملک بن مروان مر گیا، اس کا بھائی آیا تو اس نے اس کو پکڑا، جیل میں ڈالا اور انتہائی عبرتناک حالت میں وہ مر گیا۔ عمر بن عبدالعزیز اس کے بارے میں کہتا ہے، اگر دنیا کے سارے خبیث انسانوں کے حوالے سے کوئی مقابلہ ہو اقوام کا تو پھر ہم صرف حجاج بن یوسف کو لے کے جائیں تو پھر ساری دنیا کے خبیثوں کے مقابلے میں مسلمان لوگ جیت جائیں گے، اور خباثت کا میڈل جو ہے نا وہ حجاج بن یوسف کے نام پہ ہو جائے گا۔ تو پھر یوں ہو تاریخ کا یہ خبیث ترین شخص، ظالم ترین شخص 13 رمضان المبارک کو اس دنیا سے چلا گیا اور ظلم کا ایک باپ بن ہو گیا۔ خدا وند تبارک و تعالی ہم سب کو ظلم اور ظالمین کی مدد سے تحفظ عطا فرما۔ والسلام علیکم۔